الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق صدق الله المولى العظيم وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ماہ ذی قعدہ کی آج 13 تاریخ ہے اور ماہ ذی قعدہ کی آج دوسری جمعہ ہے۔ چونکہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ ان دنوں اللہ کے مہمان، اللہ کے گھر کے مہمان حجاج کرام حج کے لیے دیار حرم کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی تھی۔ آج بھی حج اور عمرے کے تعلق ہی سے کچھ باتیں گوشے گزار کی جائیں گی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ کو تعمیر کروایا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، آپ نے جو مجھ سے یہ کام لیا کعبۃ اللہ کے تعمیر کا، اس کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار یہ میرا کارنامہ قبول فرما، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم، جب کعبہ مکمل ہو گیا ہے، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، تو اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ لوگ حج کو آیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ باری تعالیٰ، میں یہاں جنگل اور ویرانے کے اندر موجود ہوں، لوگوں کی بستیاں، لوگوں کی آبادی یہاں سے بہت دور ہے، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کا کام صرف آواز نکالنا ہے، آواز دینا ہے۔ آپ کی آواز کو لوگوں کے بستیوں تک، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے، یعنی اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر لوگوں میں یہ اعلان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ چاہتے تو ایسا کہہ سکتے تھے، اور اگر اس جگہ ہم ہوتے تو ہم ایسا کہہ سکتے تھے کہ لوگوں، میں نے کعبہ بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، بڑی محنت میں نے کی ہے، آؤ میں نے جو کعبہ بنایا اس کے حج کے لیے۔ اس میں ریاکاری، دکھلاوا نظر آتا ہے، نام و نمود معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اخلاص سے بھرے ہوئے جملوں کے ساتھ، کلموں کے ساتھ آپ نے اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے اپنا گھر بنوایا ہے، اپنا نام بھی نہیں لیا وہاں پر۔ لوگوں، اللہ نے اپنا گھر بنوایا ہے، کعبۃ اللہ بنوایا ہے، اور اس کا لوگوں پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا اللہ کے بابرکت گھر کعبۃ اللہ کے حج کے لیے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان بار بار کیا ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر، متعدد پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں، اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے،
اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے، لہذا اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو پوری دنیا بھر کے لوگوں تک، جو اس وقت جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر لوگوں کی بستیاں اور لوگوں کی آبادیاں تھیں، وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے اپنے قدرت سے پہنچایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سن کر جتنے لوگوں نے اور جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، اتنی مرتبہ اتنے لوگوں کو حج نصیب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سن کر کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہوگا تو اس کو زندگی میں ایک مرتبہ حج نصیب ہوگا۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا ہوگا تو اس کو 2 مرتبہ حج نصیب ہوگا۔ کسی نے 3 مرتبہ، کسی نے 5 مرتبہ، کسی نے 10 مرتبہ، تو برابر اتنی مرتبہ اللہ پاک ایسے زندگی میں اسباب پیدا کر دیں گے کہ وہ ضرور اتنی مرتبہ وہ حج کو جائے گا۔ ہم میں سے بھی نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا، ابھی ہم کو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں حج کو جاؤں گا یا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس وقت عالم ارواح کے اندر لبیک کہا ہوگا تو ضرور انشاءاللہ حج کو جائیں گے۔ صرف انسانوں کے کانوں تک ہی نہیں، انسانی آبادیوں تک ہی نہیں، بلکہ جو روحیں ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی، جیسے کہ ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہم کہاں تھے؟ روحوں کی شکل میں عالم ارواح کے اندر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کی آواز کو ان روحوں تک بھی پہنچا دیا ہے جو قیامت تک دنیا میں ایک کے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سب بھی لوگ حج کریں گے۔ تو حج کرنا کعبۃ اللہ کا جو ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، مالدار لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ دیکھیے 4 عبادتیں ہیں اسلام کی بنیاد، جیسے گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے بتلائی تھی کہ 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ وہ اپنے ذات میں ایکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس بات کا اعتراف کرنا، دل سے بھی ماننا اور زبان سے بھی اقرار کرنا، یہ پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان تمام انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے کیوں نہ اسے مانا جائے، کیوں نہ اس کی مانی جائے۔ اس کے بعد 4 عبادتیں ہیں، ان 4 عبادات میں سے 2 عبادتیں عام ہیں، سب کے لیے ہیں، سب مسلمانوں کے لیے ہیں، اور 2 عبادتیں صرف خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ 2 عبادتیں جو عمومی کہلاتی ہیں، سب کے لیے ہیں، ایک ہے نماز اور دوسرے ہے روزہ، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ جس نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، جو قیامت کو مانتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتا ہے، ایسے سارے مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھے اور ماہ رمضان کے آنے پر رمضان کا روزہ بھی رکھے۔ اس کے علاوہ 2 عبادتیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کا دینا اور دوسرے حج کا کرنا، یہ صرف خاص لوگوں کے اوپر ہیں۔ خاص لوگوں سے مراد وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان لوگوں کی عبادت ہے زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں؟ عام طور بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 1 حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ 1 حج اور 4 عمرے کیے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضور خود وہاں عرب کے اندر موجود تھے، مکہ و مدینے کے اندر موجود تھے، آپ نے کیوں 1 ہی حج کیا؟ ہر سال کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں سے کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی 1 ہی حج کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کی 53 سال مکے میں گزارے ہیں، 40 سال نبوت سے پہلے کے اور اس کے بعد 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد. لیکن ان 13 سالوں کے اندر جو آپ کا نبوت کا زمانہ ہے، جو آپ کے مکہ میں قیام کا زمانہ ہے، حج فرض نہیں تھا. ان دنوں کے اندر ایمان، اسلام اور نماز، وہ بھی اخیر میں آئی نماز ہجرت سے چند برس پہلے، یہ 2 ہی چیزیں تھی. روزہ بھی نہیں تھا، سال میں 1 روزہ تھا عاشورے کا روزہ، وہ بھی. حج بھی نہیں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں زندگی گزارنے کے بعد مکہ کے لوگوں کے ظلم و زیادتی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ جانے کے بعد بھی 8 سال تک حج کی فرضیت نہیں آئی اللہ کی طرف سے، اس لیے آپ نے حج نہیں کیا. حضور کے ہجرت کے 90 سال جا کر جو ہے حج فرض ہوا، اور اس وقت تک بھر کے لوگ اپنے اپنے رسم و رواجات کے مطابق کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے اس زمانے کے اندر جو ہے ہر سال کعبۃ اللہ کا حج ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ کی طرف سے حج فرض نہیں کیا گیا تھا. حضور کے وفات سے صرف ہجری میں 2 سال پہلے حج فرض ہوا ہے. اب حضور کیسے حج کو جاتے؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے پوری دنیا بھر کے کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی اپنے اپنے طریقے سے رسم و رواجات کے مطابق کعبے کا حج کیا کرتے تھے، اور عرفات کا میدان عبادت کا، دعاؤں کا میدان ہے، تو وہاں پر مشاعرے منعقد کیا کرتے تھے، اپنے خاندان و قبیلے کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے. کعبۃ اللہ کا طواف بدن کے کپڑوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. کیا مرد کیا عورتیں سبھی. ایسے سارے خرافات کے ساتھ میں حضور کیسے حج کر سکتے تھے؟ اس لیے جس سال حج فرض ہوا ہے اس سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 لوگ، غالباً 300 لوگوں کا امیر حج بنا کر حضور نے حضرت ابوبکر کو 300 صحابہ کو حج کے لیے مدینے سے مکہ روانہ فرمایا کہ وہ حج بھی کریں، اور حج کرنے کے بعد متعدد مقامات پر اعلانات بھی کر دیں. کیا اعلانات کر دیں؟ کہ لوگوں اس سال کے بعد آئندہ سال سے اب کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی یہودی، کوئی نصرانی حج کو نہیں آ سکے گا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے. اس اعلان کو سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے، چونکہ اگلے سال حضور کو حج کو آنا ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو، خرافات کو، رسم و رواجات کو حضور پاک علیہ السلام 1 سال پہلے ختم کروایا ہے. پھر دوسرا اعلان یہ فرمایا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی برہنہ ہو کر، ننگا ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا، چونکہ اس حج کے فرض ہونے سے 1 سال پہلے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا. حضور کی حکومت تھی مکے کے اوپر بھی، رہتے تھے اگرچہ کہ مدینے کے اندر، لیکن مکہ کو فتح کر لیا تھا. مسلمانوں کی حکومت تھی، جو بھی اعلان کرتے وہ بجا تھا. پہلا اعلان یہ ہوگا کہ آئندہ سال سے کوئی کافر و مشرک حج کو نہیں آ سکے گا. دوسرا اعلان یہ کہ آئندہ سال سے کوئی برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا. اور تیسرا اعلان یہ کروایا گیا کہ جن لوگوں سے حضور کا کچھ مہینے، کچھ مدت کا معاہدہ ہے، تو وہ معاہدے کی مدت پوری کر دی جائے گی. اس طریقے سے اعلانات کروائے گئے. پھر آئندہ اس اعلان کے مطابق آئندہ سال پھر کسی مشرک کافر نے حج کو آنے کی ہمت نہیں کی، اور کوئی پھر اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر مرد عورت کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی ہمت نہیں کی. تب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ و صحابیات کے ساتھ
امہات المؤمنین کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے آ کر پھر آپ نے حج کیا ہے، اور اس کے دوسرے سال تو آپ کا انتقالی ہو گیا ہے، اور دوسرا حج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا نا۔ ایک سال پہلے ان خرافات کو ختم کرنے میں لگ گئے حضرت ابوبکر کے ذریعے سے، اور دوسرے سال آپ نے حج کیا، تو تیسرا سال حج کا آنے سے پہلے، حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ اس اعتبار سے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی سال ایسا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے کہ جس میں آپ نے حج کیا ہے، آئندہ برس ملے ہی نہیں، آپ حج کر ہی نہیں سکے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا ہے، اور عمرہ آپ نے مدینے سے آ کر 4 مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ مقام جعرانہ سے، دوسرا حدیبیہ سے، تیسرا جو ہے عمرۃ القضاء، یعنی ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 100-150 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے تھے، کافروں نے واپس کر دیا، مشرکوں نے واپس کر دیا، حضور واپس چلے گئے۔ دوسرے سال آ کر آپ نے عمرہ کیا، اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، جیسے نماز کی قضا ہم ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضور نے عمرے کی قضا کی، اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا عمرہ حضور کا حج کے ساتھ جو عمرہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج اور 4 عمرے کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرات صحابہ، صحابیات، حضور کی بیویاں اور حضور کے بعد کے لوگ کئی حج کیا کرتے تھے، بعض لوگ ہر سال حج کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جتنی مرتبہ کیا جائے اتنی بڑی سعادت مندی کی بات، اتنے زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کی فرضیت کے بعد 11 مرتبہ انہوں نے حج کیا تھا، 11 مرتبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وفات کے بعد بھی 9 سال تک زندہ رہی ہیں، ہر سال حج کو آیا کرتی تھی وہ، ہر سال۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں 55 حج کیے ہیں، 55 حج۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے 25 حج پیدل چل کر کیے ہیں، 25 حج اپنے وطن سے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث، حدیث کا درس دینے والے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے زندگی میں 70 حج کیے ہیں۔ 100 سال سے زیادہ کچھ ان کی عمر ہوئی تھی، 70 سے زیادہ حج کیے ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں نے جو ہے کثرت کے ساتھ میں کعبۃ اللہ کا حج کیا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ کر سکتے ہیں حج۔ اور دنیا کا سب سے بابرکت، سب سے مقدس اور سب سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ سفر حج کا سفر ہے، اور جو بھی حج وہ عمرے کے لیے اپنے وطن سے نکلتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا، اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ جس کے حق میں دعا کرے اس کی بھی حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ کے میں نے بتلایا تھا کہ جو لوگ حج کو جا رہے ہوتے ہیں، عمرے کو جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر ان سے ملاقات کر کے دعاؤں کی درخواست کی جائے، دعاؤں کی ان سے گزارش کی جائے کہ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیگر اور چیزیں ان کے ذریعے منگوانے کے بجائے صرف اتنی زحمت ان کو دی جائے کہ ہمارے لیے خاص طور پر دعا کریں، اور حضور کے روضے انور، روضے اقدس کے اوپر حاضری ہو تو ہمارا بھی حضور کو سلام پیش کر دیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے نماز میں کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اسی طریقے سے حج اور عمرے کے اندر بھی ہیں۔ نماز میں جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدے سہو کرنے کی وجہ سے غلطی کا اثر ختم ہو جاتا ہے، نقص اس کا سجدے سہو کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ ہے، حج اور عمرے کے اندر بھی کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے تو وہاں سجدے سہو نہیں ہے،
سجدہ سہو کی طرح حاجیوں کے لیے جو ہے وہاں دم دینا پڑتا ہے. دم کے اندر جو ہے ایک بکرا، مینڈا، دمبا وغیرہ ذبح کرنا ہوتا ہے، اور جنایات کے اندر جو ہے ایک اونٹ یا ایک بیل ذبح کرنا ہوتا ہے. ارے کہ بڑی غلطی کیا جائے. دیکھیے عمرہ جو کیا جاتا ہے صرف 2 سے 2.5 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا. آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، حرم شریف پہنچنے کے بعد کم سے کم 2 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے، اتنے کم وقت کے اندر. حج میں یہ عمرے میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. 2 فرض عمرے کے اندر ایک یہ ہے کہ پہلے فرض میں 3 چیزیں ہیں. بہت سارے حج کو جانے والے احباب بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں تاکہ آسانی ہو حج کے کرنے کے اندر، یاد رکھیں اس کو اور توجہ سے بھی سنیں کہ عمرے میں یہاں سے جاتے برابر پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے. تو عمرے میں 2 فرض ہیں. پہلے فرض کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ احرام باندھ لینا، دوسرے ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسے تلبیہ کہا جاتا ہے. زور سے 3 مرتبہ کہنا. 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو احرام باندھنا، دوسرے 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ پڑھنا، اس کے بعد پھر عمرے کی نیت کرنا. یہ 3 چیزیں پہلے فرض میں آتی ہیں. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا، جسے طواف کہا جاتا ہے. یہ دونوں میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے تو عمرہ نہیں ہوتا، واپس دوبارہ جا کر آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا. اور 2 واجب ہیں عمرے کے اندر. ایک واجب یہ ہے کہ صفا مروہ جو 2 چھوٹی سر کی پہاڑیاں ہیں، آج تو وہاں کوئی نہ بڑے بڑے پتھر ہیں نہ کوئی بڑے بڑے درخت وہاں پر موجود ہیں، بلکہ تھوڑا سر کا اونچا ٹیکڑا موجود ہے، اس پر بھی کانچ پگھلا کر ڈال دی گئی ہے. بہت سارے لوگ وہاں سے پتھر، مٹی، کنکر اٹھا کر برکت سمجھ کر اپنے اپنے وطن کو لے کر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے جو ہے اس چھوٹے سر کے ٹیلے کے اوپر کانچ پگھلا کر ڈال دی ہے کہ کوئی وہاں سے مٹی اور کوئی کنکر بھی اٹھا نہیں سکتا. بہرحال ان 2 پہاڑیوں کے درمیان جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہماری مسجد سے لے کر یہ پانی کے ٹانکی تک اتنا فاصلہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان. ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں پہلا واجب یہ ہے کہ 7 چکر لگانا، جس کو سعی بین الصفا والمروہ کہا جاتا ہے. صفا مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں. ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑ لگانا، سعی کرنا، جیسے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے پیاسے اسماعیل کے لیے پانی کے تلاش میں 7 چکر لگائے تھے. پہلا واجب. اور دوسرا واجب یہ ہے کہ یہ سعی ہونے کے بعد اپنے سر کے بال سارے کے سارے اتار دینا، کٹنگ کرنا یا پورا حلق کرنا. یہ 2 واجب ہیں. اتنے میں عمرہ ادا ہو جاتا ہے. اور حج میں جو ہے 3 فرض ہیں. عمرے میں جیسے 2 تھے تو حج میں 3 فرض ہیں. اور حج کا ہو یا عمرے کا ہو، کوئی بھی فرض چھوٹ جاتا ہے تو دوبارہ حج یا دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا. اور حج یا عمرے کے واجبات میں سے کوئی اگر واجب چھوٹ جائے، ایک بھی چھوٹ جائے، تو دم دینا ضروری ہو جاتا ہے. ایک دمبا، ایک مینڈا یا ایک بکرا ذبح کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو حج میں 3 فرض ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا اور نیت کرنا. پہلے فرض میں 3 چیزیں. دوسرا فرض یہ ہے کہ وقوف عرفہ کرنا. دعاؤں کی قبولیت کا اصل دن ہے وہ. اور حج کے 5 دنوں میں سب سے بڑا دن عرفے کا دن ہے. یہ 9 ذی الحجہ کا دن. لاکھوں کے تعداد کے اندر جبل رحمت کے اطراف لوگ جمع رہتے ہیں. اس دن عرفے کے میدان کے اندر وقوف کرنا، یعنی ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو وہاں پر. دوسرا فرض. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگوانا، جسے طواف کعبہ کہا جاتا ہے. یہ 3 فرض. اور حج میں 6 واجبات ہیں. پہلا واجب یہ ہے کہ مزدلفہ ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر وقوف عرفہ کے بعد
10 ذی الحجہ سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے گویا کہ ہمارے پاس کی عید کی رات، وہ رات جو ہے اس مزدلفہ کے میدان میں گزارنا، وہاں وقوف کرنا، وہاں ٹھہرنا رات، یہ پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ رمی جمرات کرنا۔ رمی کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے، جمرات وہ جو ستون بنے ہوئے ہیں میدان جمرات کے اندر، جن کو عام طور پر لوگ کہتے کہ شیطان پر کنکریاں مارنا، وہاں شیطان وغیرہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اندر ننھے اسماعیل کی قربانی میں رکاوٹ بننے کے لیے 3 مرتبہ 3 جگہ پر سامنے آ کر کھڑے ہو گیا تھا، تاکہ ابراہیم اس عظیم قربانی کو دے کر اللہ کے خلیل نہ بن سکیں۔ ان 3 مقامات پر بہت بڑے بڑے ستون بنا دیے گئے، پلر بنا دیے گئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جمرات۔ رمی کے معنی ہے پھینکنا، یعنی رمی جمرات، ان جمرات کے اوپر، ستونوں کے اوپر، شیطانوں کے اوپر 7 کنکریاں مارنا دوسرا واجب ہے۔ اور تیسرا واجب یہ ہے کہ شیطانوں پر کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا۔ اور چوتھا واجب یہ ہے کہ سعی بین الصفا والمروہ کرنا، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ اور 5واں واجب یہ ہے کہ اپنے سر کے بال اتار دینا، جس کو حلق کہا جاتا ہے۔ اور 6واں واجب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے اپنے وطن یا مدینہ روانہ ہوتے وقت آخری طواف کرنا، جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ یہ 6 واجبات ہیں۔ فرائض میں سے کوئی فرض اگر چھوٹ جائے تو اگلے سال اور حج کو جانا پڑے گا، اور واجبات میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو ایک بکرا یا مینڈا دمبا کرنے کی وجہ سے یہ نقص آیا ہوا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمرہ جو ہے وہاں پہنچنے کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، لیکن حج میں 2-2.5 گھنٹے نہیں لگتے، بلکہ حج مکمل حج کرنے کے لیے 5 دن لگتے ہیں۔ 5 دن، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک مکمل یہ 5 دن بڑے مشقت کے دن، بڑے اہم دن ہیں، اور حج کے دن یہ کہلاتے ہیں۔ ہر دن کی الگ الگ عبادت ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، حج کرنا یا عمرہ کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ حج و عمرے کا ارادہ بھی رکھیں اور اپنے ارادے میں جلدی بھی کریں۔ فرمان نبوی ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ارادے میں جلدی کرے، نہ معلوم آئندہ وہ مال باقی رہے یا نہ رہے، نہ معلوم آئندہ صحت برقرار رہے یا نہ رہے۔ بہت سارے بھائی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ فرض تو ایک ہی مرتبہ کرو نا، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بار بار جانے کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ ہم اپنے نادانی یا ناواقفیت کی وجہ سے ان فضیلتوں سے واقف نہیں ہیں۔ میں یہ واقعہ سنا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے شفا نامی کتاب میں لکھا ہے کہ قبیلے کتامہ کے کچھ لوگ حضرت علامہ سعدون خولانی کے پاس کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ قبیلے کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، جان سے اس کو مار دیا، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے آگ میں ڈال کر رات بھر جلانے کی کوشش کی، لیکن نہ اس کا بال جلنے کو تیار ہے، نہ اس کے جسم کی کھال جلنے کو تیار ہے۔ سعدون خولانی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ شاید اس نے جس کو قتل کیا گیا تھا اس نے 3 حج کیے ہوں گے۔ تحقیق کی گئی، معلومات حاصل کی گئی تو واقعی اس مرنے والے نے جس کو مارا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، 3 حج اس نے کیے تھے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس مرنے والے نے جس کو مار دیا گیا 3 حج کیے تھے، تو سعدون خولانی علیہ الرحمٰن نے یہ کہا کہ لوگوں، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کا مطلب مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جو ایک حج کرتا ہے اپنا فرض ادا کر دیتا ہے، اور جو 2 حج کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیسرے حج کرنے والے کے بال کو، اس کے کھال کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ نہ دنیا کی آگ اس کے جسم کو کھا سکتی ہے، نہ اس کے بال کو دھکا لگا سکتی ہے،
اور نہ ہی قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کے بال و کھال کو جلا سکتی ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا دیا ہوا جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے 1 سے 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ اگر حاضری نصیب ہو جائے، تھوڑی سر کی کوشش کرنے کے بعد اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ یہ فرمان نبوی سن کر آپ کو حیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ملک زادم و راحلتن تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، کہ جس کسی مسلمان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ تک پہنچ سکتا، حج کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے مسلمان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو مسلمان حج کر سکتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، صحت موجود ہے، لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا، تو ایسے مسلمان کے پیشانے پر قیامت کے دن کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور دلیل کیا ہے اس کی نہیں پڑھنے کی؟ قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ انہوں نے تلاوت کی جو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ان تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، واجب ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو ناشکری کرے یعنی حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان سے بے نیاز ہے، ایسے مسلمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بوڑھے لوگوں کو وہاں حج کرنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے، کتنی مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو نوجوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، کتنے دندناتے ہوئے حج کرتے ہیں، سارے ارکان اچھی طریقے سے پوری طریقے سے کرتے ہیں، خود کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ واقعی میں نے حج جیسے کرنا چاہیے تو ویسے میں نے کیا ہے۔ اس لیے بھائیو، صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں حج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، سارے ارکان پوری طریقے سے ادا ہوتے ہیں، اور سارے ارکان پوری طریقے سے انسان کر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہو تو صحت کے زمانے میں بڑھاپے سے پہلا ہی اپنا یہ فریضہ ادا کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔